بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان اجتماعی فقہی مشاورت کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہ اجتماعی اجتہاد کا ادارہ نہیں ہے، البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ یہاں خدمات سر انجام دینے والے نوجوان فقہا کی اس مبارک جماعت کو وہ علمی شان، ورع و تقوی نصیب کریں کہ یہ بزرگی کی عمر میں اجتماعی اجتہاد کا کام کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فکر و تحقیق کی ایک ایسی تحریک برپا کریں کہ جس سے یہاں کے نوجوان علماء و فضلاء اور ارباب افتاء کو نئے مسائل پر اجتماعی غور و خوض کرنے، اسلاف کے فقہی و اجتہادی ذخیرے سے استفادہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ احکام فقہیہ میں جدید دور کے اسلوب کے تقاضوں کے مطابق اعتدال پیدا کرنا، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے مطابق اپنی بات کرنا ہمارا مقصد ہو، اور یہ کہ ایک ایسے کامیاب و باکردار علمی کارواں کی بنیاد رکھی جائے جو للہیت اور اخلاص کے ساتھ جذبہ تحقیق و فقاہت کا حامل ہو اور مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ہو۔ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان کے اغراض و مقاصد: جدید حل طلب مسائل کی تنقیح اور ان کے شرعی حکم کی تحقیق، اختلافی مسائل میں دینی و ملی مصالح پر دلیل کی قوت کی بنا پر کسی ایک رائے کو ترجیح دینا، دینی احکام کی جدید اثری طرز میں تدوین و تشریح، عامت الناس میں فہم دین اور اقامت دین کا شعور پیدا کرنا، اتحاد امت کی دعوت کو عام کرنا اور فرقہ بندی کا استیصال کرنا، تحقیقی ذوق رکھنے والے افراد کی تربیت کا اہتمام کرنا۔ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان سے منسلک افراد کار کا تعارف: شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر زین العابدین، سرپرست اعلیٰ اول رحمۃ اللہ علیہ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے پہلے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تھے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فقہ، حدیث، ادب، عربی اور فنون میں اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں بھی ہزاروں ادبی عبارات، اشعار اور احادیث ازبر تھیں۔ محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی آپ کے استاد تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے بخاری شریف اور دورہ حدیث کے اسباق دو مختلف مقامات سے حاصل کی ہیں، ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے دارالعلوم دیوبند میں اور دوسری بار شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن امروہی سے۔ شیخ القرآن و حدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب، سرپرست اعلیٰ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان۔ جامعہ مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور میں گزشتہ 31 برس سے شیخ الحدیث کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے 1968 میں فیصل آباد میں مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل کی نیابت میں حدیث شریف کی تدریس کا آغاز کیا۔ آج آپ کے ہزاروں شاگرد مدرسوں، مسجدوں اور تعلیمی اداروں میں علم دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے 1982 سے صدر ہیں۔ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے 1983 سے 2003 تک ناظم اعلیٰ رہے، جبکہ 2003 سے رابطہ کے صدر ہیں۔ 1997 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے اور 2002 تا 2007 تک ممبر قومی اسمبلی پاکستان رہے۔ حضرت مولانا محمد رحیم صاحب، صدر اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان۔ آپ نے تعلیم کے لیے 1962 میں شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا عنایت الرحمن صاحب کی شاگردی اختیار کی۔ 1965 میں آپ ٹنڈو اللہ یار میں قائم حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے مدرسے تشریف لائے، یہاں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب اور دیگر اساتذہ سے استفادہ کیا۔ 1967 میں ملک معروف دینی درسگاہ دارالعلوم کراچی تشریف آوری ہوئی۔ دارالعلوم میں جن اساتذہ اکرام سے علوم اسلامیہ کے حصول کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا صہبان محمود صاحب، حضرت مولانا قاری رعایت اللہ صاحب شامل ہیں۔ اس دوران آپ نے صاحب تفسیر جواہر القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، مفسر قرآن حضرت مولانا طاہر پنج پیری صاحب اور مفسر قرآن حضرت مولانا محمد زمان صاحب سے دورہ تفسیر کی سعادت حاصل کی۔ ڈاکٹر مفتی نور اللہ خالد صاحب، تاسیسی رکن اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان۔ آپ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان کے تاسیسی رکن ہیں۔ روز اول سے ہی اکیڈمی کے ترقی اور کامیابی کے لیے کوشاں رہے ہیں اور آج بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فقہ اکیڈمی کی تاسیس میں شرکت کی اور اس کے بعد کے تمام مراحل میں اپنی ذاتی موجودگی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے اخلاقی، مشاورتی اور مالی تعاون سے بھی نوازا۔ حضرت مفتی صاحب نے جامع الفلاح کراچی، جامعہ تفہیم القرآن مردان، جامعہ فاروقیہ کراچی، جامعہ حنیفیہ کراچی، جامعہ علوم اسلامیہ منصورہ سندھ اور جامعہ انوار القرآن کراچی سے درس نظامی اور تخصص فی الفقہ والافتاء کی تعلیم حاصل کی۔
آپ نے ایم اے عربی اسلامک اسٹڈیز اور معاشیات میں ماسٹرز کے ساتھ کراچی سے لاء کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ جامعۃ المحسنات کراچی، جی سی ٹی کالج سائٹ کراچی اور جامعہ انوار القرآن کراچی میں بحیثیت استاد فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ اس وقت مفتی صاحب ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مقیم ہیں اور اسلامک کلچرل سینٹر اوسلو سے وابستہ ہیں۔ آپ شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا آغا محمد صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے شاگرد ہیں۔ حضرت مفتی صاحب جدید قدیم علوم پر دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں۔ مفتی مصباح اللہ ثابت، بانی اور ڈائریکٹر اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان۔ آپ نے 28 دسمبر 2008 بمطابق 26 ذی الحجہ 1429 ہجری کو کراچی میں اسلامی فقہ اکیڈمی پاکستان کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ رب کریم نے رحمتوں کا نزول فرمایا اور جو آگے بڑھتے گئے اہل علم و فضل کا قافلہ بنتا گیا اور آج 11 سال کی جہد مسلسل اور محنت شاقہ بفضل خداوندی برگ و بار لائی ہے اور اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان مملکت خداداد پاکستان میں جدید فقہی مسائل پر خدمات پیش کرنے والا ایک معروف ادارہ بن چکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے کراچی کے مختلف مدارس سے حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ درس نظامی اور عصری تعلیم کے اسباق کی تکمیل کی۔ تکمیل اسباق کے فوراً بعد ہی درس و تدریس سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ نے فقہ و افتاء، تفسیر و حدیث، اسلامی نظام زندگی اور تصنیف و تالیف میں عملی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں اور کئی کتب کی تصنیف کے ساتھ ساتھ 20 سے زائد کتابچے اور فقہی مقالات مرتب کیے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب جدید فقہی مسائل پر عبور اور گہری دسترس رکھتے ہیں، بالخصوص حلال فوڈز اور اسلامی معاشی نظام، حلال شریعہ ایڈوائزری کے حوالے سے عملی میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ آپ ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں۔ حلقہ مشاورت، یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی بڑا اور اہم کام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے متعلقہ ماہرین کی ایک مخلص اجتماعیت موجود نہ ہو۔ اس لیے فقہ اکیڈمی کی سرگرمیوں اور علمی کاموں میں رہنمائی مشاورت کے لیے ہم نے ایک حلقہ مشاورت قائم کیا ہے جس میں اہل علم اور متعلقہ امور کے ماہرین موجود ہیں، جن سے مختلف امور میں مختلف وقتوں میں مشاورت و رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے ذیلی شعبہ جات کی تفصیل۔ في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب
ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا. أزف الفراق وأظلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. ممبر سازی مہم. الحمدللہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ ہماری جہد مسلسل برگ و بار لائی کہ بفضل الہی آج ایک بڑے ویژن اور صحیح سمت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. ہم نے طے کیا ہے کہ اس بابرکت کام کے فیض کو اگلی نسلوں تک پہنچانے اور اسے مزید وسعت دینے کے لیے علماء کرام و مفتیان دین کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے. مستقبل کا منصوبہ. الحمدللہ اس وقت اکیڈمی کا مرکزی دفتر جامع مسجد اقصی اتحاد ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن میں قائم ہے، جہاں ہم اپنی سرگرمیاں احسن طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر ہمارے کام کے لحاظ سے موجودہ عمارت ناکافی ہے. دشوار گزار اور مضافاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. احباب کے باہمی مشاورت سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کراچی شہر کے اندر مستقل طور پر ایک وسیع اراضی حاصل کر کے اس پر اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان کا مرکزی دفتر قائم کیا جائے اور اس کی تعمیرات کے لیے اصحاب خیر سے تعاون کی درخواست کی جائے. مرکز کے لیے زمین کے حصول اور تعمیرات کے حوالے سے عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور لگن کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں شامل رہنے والے تمام احباب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین. تعاون کی اپیل. محترم و مکرم، یہ سارے منصوبے، پروجیکٹ اور سرگرمیاں ایک بڑے مالی نظام کے بغیر ممکن نہیں ہیں. چونکہ اکیڈمی کے اپنے ذاتی مالی ذرائع نہیں ہیں، اس لیے ہم مخیر حضرات کے تعاون سے ان کثیر اخراجات کو پورا کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم تمام اصحاب خیر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے قائم اس ادارے کو ضرور عطیات فراہم کریں اور ہمارے ساتھ اس بابرکت عمل میں شامل ہو جائیں. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.